دوسری چیز، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ عرصے بعد ان کو معلوم ہوا کہ جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے، جیوز تھے، وہ 10 محرم جس کو ہم عاشوراء بھی کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، پتہ کروایا کہ یہ 10 محرم کو عاشوراء کے دن میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو قوم تھی بنو اسرائیل، ان کو فرعون سے نجات دی تھی 10 محرم کو، عاشوراء کے دن، تو اس کے شکرانے میں یہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کچھ مفہوم ایسا بنتا ہے کہ موسیٰ تو ہمارے زیادہ قریب ہیں جتنا کہ یہ ان سے ہیں، تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ آئندہ سال سے رکھیں گے۔ لیکن پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، یعنی چونکہ یہ ان کا دین ہے تو ہم لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تو ہمارا دین اس طرح نہیں ہوگا جیسے کہ ان کا دین ہے، تو ہم 10 کے ساتھ ایک دن کا اضافہ کریں گے، تو یا 9 کا اضافہ کر لے یا 11 محرم کا اضافہ کر لیں۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ایسا بنتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور فقہاء نے اس کے اندر تفصیل بتائی ہے کہ یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، تو صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے ایک 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ اور چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ ایک دن ایڈ کیا جائے، تو اس لیے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر 9 یا 11 کو ایڈ کر لیا جائے تو یہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی پر عمل ہو جائے گا۔ تو 10 محرم عاشوراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو کہا، اور یہ روزہ جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنو اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی تھی اس کے شکرانے کے طور پہ ہیں۔ لیکن 10 محرم بہت اہمیت کا حامل دن ہے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کئی سالوں کے بعد ایک بڑا المناک واقعہ بھی اس دن پیش آیا، جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، جو کہ 10 محرم ہی کو پیش آیا، اور کربلا کے میدان میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ بہت ہی المناک، افسوسناک واقعہ جو کہ اس دن میں پیش آیا، اور ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے اس واقعے سے، اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر آف کورس، اور اس سے بھی بہت سارے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اپنی پرنسپلز پر، اپنے اصولوں پر کھڑے رہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور یہ سارے سبق میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ ہو جائے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہو جائے، اہل بیت کی ان قربانیوں کا واقعہ ہو جائے، انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اپنے دین کے پرنسپلز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دغا دیتے ہیں، حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، نیند کی قربانی اتنی بھی نہیں دے سکتے کہ ہم فجر کے لیے اٹھ جائیں، فجر جا کے مسجد میں پڑھیں، رمضان المبارک جیسے گزارنا چاہیے ہم ویسے نہیں گزارتے ہیں۔ یہ میں بہت بیسک آف دا بیسکس کی بات کر رہا ہوں، بنیادی ترین باتوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اتنا بھی نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، ہم غیبت نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ تو بڑی قربانی ہم کہاں سے دیں گے؟ لیکن اصل میں تو اللہ کا دین حق ہے، اور ہم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور یہ دنیا، یہ زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، یہ ہمیں دی ہی اس لیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین پر پورے کے پورے 100% اس پر چلیں۔ اور یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم پورے کے پورے دین کے اوپر بات کریں کہ دین کیسے دین فطرت ہے اور دین کیا ہے۔ اور اتنے سارے ایپیسوڈ جو ہوئے ہیں اس کے اندر ہم دین کی ڈیفینیشنز ہی بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم
بھی اس کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، اس کے اوپر اس کی فکر کریں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کامیابی سکسیس جو ہے وہ دین پر چلنے پر ہی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو محرم کا مہینہ ہمارے لیے بہت سبق لے کر آیا ہے، تو انشاءاللہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھیں، لیکن سب سے ایک چیز جو کرنے کی ضرورت ہے وہ سیلف ریفلیکشن ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں اللہ کے اس دین پر چلنے کتنا چل رہا ہوں، کل کو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ سوال تو میرا بھی ہونا ہے، آپ کا بھی ہونا ہے، قبر میں بھی ہونا ہے، آخرت کے دن میں بھی ہونا ہے، نامہ اعمال بھی تیار ہو رہا ہے۔ میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیا میں واقعی کامیاب ہوں گا یا خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ میری زندگی ایسی ہے کہ میں آخرت کی ناکامی کے اسباب لے کر جا رہا ہوں؟ فوڈ فار تھاٹ۔